وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، جس طرح بہت سے اعمال کی دعائیں ہوتی ہیں، مثلا کھانا کھانے کی دعا ہے، ٹوائلٹ میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سی سو کر اٹھنے کی دعا ہے، تو اسی طریقے سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی بھی کوئی دعا ہوتی ہے نا، بلکہ لوگوں میں مشہور ہے کہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، اسے کہتے ہیں بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، اور لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ روزہ رکھنے کی دعا ہے۔ میرے دوستو، روزہ رکھنے کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے، اچھے سے سمجھیں، روزہ رکھنے کی کوئی دعا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، روزہ رکھنے کی نیت ہوتی ہے، اور یہ جو الفاظ ہے نا بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ روزہ رکھنے کی نیت کے عربی میں الفاظ ہیں، یہ روزہ رکھنے کی دعا نہیں ہے۔ نیت آپ جس زبان کے ماہر ہیں، جس زبان میں آپ بول چال کرتے ہیں، اس زبان میں آپ نیت کر لیں، دل میں آپ سوچ لیں۔ میں نے کئی بار کہی آپ سے یہ بات، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نے سوچ لیا کہ میں رمضان کا روزہ رکھنا ہوں، ظاہر سی بات ہے رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ آپ رمضان کے سوا جب روزہ رکھیں تو اس وقت نیت کریں کہ میں یہ قضا روزہ رکھ رہا ہوں، یا یہ میں منت کا روزہ رکھ رہا ہوں، نظر مانی تھی اس کا روزہ، یا آپ نفل روزہ رکھ رہے ہیں، یا آپ سال بھر میں جو روزے آتے ہیں، سنت روزے، مستحب روزے، آپ وہ رکھ رہے ہیں، اس وقت نیت کر لیں، دل میں سوچ لیں، تو یہ ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ تو دوستو، آپ کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ نیت کافی ہے۔ آپ سحری کرنے اٹھے ہیں، رات میں آپ سوئے ہیں، صبح آپ کی نیت ہے کہ مجھے صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے، تو نیت ہو گئی۔ اب بصوم غد نویت من شہر رمضان یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے سوالات آتے ہیں میرے دوستو رمضان کے مہینے میں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو یہ الفاظ بولے ہی نہیں تھے، ہم نے تو روزے کی دعا پڑھی نہیں تھی، ہمارا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کنفیوژن ہوتی لوگوں کو۔ میرے دوستو، جب بات آپ سے عرض کری دی ہے کہ یہ تو نیت کے الفاظ ہیں، اور الفاظ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی نیت پر عمل کا دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ نے جو نیت کی ہے اسی کے مطابق آپ کو آپ کے عمل کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔